حضرات گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام عزیز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ محترم میرے برادر بھائی فیصل صاحب، اللہ رب العزت آپ کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ چند دن پہلے آپ کو علم ہے کہ سب بیٹے دی شادی سی اور اپنے بھائی دی خوشی دے اندر شریک سی، لیکن نظام قدرت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے موت دا وقت تعین کر دیتا ہے وہ دے تو اگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ خالق نے فرمایا کہ موت دا ذائقہ ہر جاندار چیز نے چکھنا ہے، کوئی بھی ہے۔ پھر ایک مقام تے فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تسی چاہے بڑے تو بڑے محل دے اندر چھپ جاؤ، موت تو انوتے بھی تلاش کر لے گی۔ ایک مقام تے خالق کائنات نے فرمایا کہ جو میں موت دا وقت مقرر کر دیتا ہے وہ دے تو ایک سیکنڈ نہ پہلے ہو سکتا ہے نہ بعد دے وچ ہو سکتا ہے۔ اس وقت موت نے آ کے تو انہوں گھیرا پا لیا۔ اور میاں صاحب نے جو فرمایا نہیں کہ لوہے لوہے پرلے کڑیے جے تل پانڈا پرنا، اس پانڈے تو مراد یہ تواڈے دل والا پانڈا ہے، جسم والا پانڈا ہے کہ انہوں نیکیاں نال پانا۔ اس پانڈے تو مراد کو کڑا نہیں یا کوئی برتن نہیں، بلکہ تواڈا وجود ہے کہ ایک دن تواڈی زندگی دی شام ہو جائے گی، میری بھی اور تواڈی بھی شام ہونی ہے۔ اور یہ نہیں پتا کہ ساڈے وچوں کون کون گھر اپڑے گا یا کون کون نہیں اپڑے گا۔ موت برحق کے، بلکہ موت نو بھی موت آئے گی۔ جو ساری دنیا نو موت دے رہی ہے اس موت نو بھی موت آئے گی، اس موت نے بھی زندیاں نہیں رہتی، انہیں بھی ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ کل من علیہا فان، کہ ہر شے فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا کہ تیرے رب دا نام باقی رہے گا۔ دنیا دی ہر شے فنا ہو تباہ ہو جائے گی۔ پھر خالق کی کائنات نے اپنے معبود دی عظمت نو دیکھتے ہیں، فرمایا کہ پیارے ادو تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین تے ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرن والا موجود ہوگا۔ جدو ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرن تو پورا ہو جائے گا، سمجھ لینا کہ قیامت برپا ہوگی۔ فرمایا کہ پیارے ایک وقت آئے گا کہ میرا ذکر مکمل ہو جائے گا لیکن مصطفیٰ تیرا ذکر پھر بھی جاری رہے گا۔ آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ پیارے میرا ذکر مکمل ہو جائے گا لیکن مصطفیٰ تواڈا ذکر باقی رہے گا، کہ فرشتے تواڈے تے درود و سلام پڑھ دیں۔ یہ ہوا کس طرف آئے؟ اور پھر اسی نقشے نو بیان کر دیں۔ بوٹے نے بڑی خوبصورت گل لکھی کہ جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اے دوستیاں بیان کر دیں۔ شاعر نے لکھے کہ جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے، اور جیڑے ترستے سن دید نو دینے راتی، اج اونا بھی بوہے تے باریاں ماریاں نے۔ اور باغ بھی جدو خزاں نے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے۔ محمد بوٹے آئی جھوٹا یہ جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں۔ کہ تسی دیکھ دے ہو کہ وہ پرندہ جدو موسم بہار ہوندی نے، وہ پرندہ ساری رات تک اس درخت تے بیٹھ کے آرام کرتے ہیں۔ اور کدی یہ بھی سوچیا
کہ اس پرندے دی کون حفاظت کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ آسمان تو فرشتے ساری رات انہاں پرندیاں دیاں ڈیوٹیاں دیندے نے۔ ساری رات آسمانہ تو فرشتے آئے اور جو پرندے درختاں دی ٹہنیاں تے بیٹھ کے دیکھ دے ہونے کہ تسی ٹہنیاں تے بیٹھ کے سو جاندے نے، وہ ساری رات تو ستے رہندے نے، اور نظام قدرت ہے کہ کدی کوئی پرندہ نہیں ڈگیا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے رب دے فرشتے ساری رات انہاں پرندیاں دی حفاظت کرتے ہیں، انہاں دے دائیں اور بائیں کھڑے ہوندے نے۔ جیڑا مولا ایڈا رحیم تے غفور ہے، وہ پرندیاں دی حفاظت کردا ہے تے ساڈے ورگے گناہگاراں تے وہ کرم نہ کرے گا؟ وہ کرے گا۔ لیکن سانو چاہیے کہ اسی اپنی زندگی دا رخ بدلیے، کم از کم کچھ بھی نہیں تے پنجگانہ نماز سانو پڑھنی چاہیے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سانو درود پڑھنا چاہیے تھا۔ اے زندگی مختصر زندگی ہے، اے تسی سوچو گے کہ اسی پتہ نہیں گھر تک پہنچنا یا نہیں پہنچنا، واللہ عالم میں گڈی تک پہنچنا یا نہیں پہنچنا۔ یہ اللہ دا نظام ہے، وہ چاہے جنوں چاہے جنی زندگی عطا فرمائے، جنوں چاہے جتنی زندگی عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جدو آپ کو اسرائیل آئے نا تو آپ نے تھپڑ ماریا تو اسرائیل دی اکھ باہر آ گئی۔ مولا نو کہنے لگے یا اللہ تیرا نبی بڑا جلالی ہے۔ رب نے فرمایا کہ ہے تے جلالی کیونکہ کلام جو میرے نال کردا ہے، لیکن تو دے کول پوچھتے لے کے وہ چاہندا کی ہے۔ حضرت اسرائیل واپس آئے تو کہنے لگے کہ اے کلیم اللہ تہاڈی کو خواہش بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، پہلی خواہش تے اے کہ مینوں جدوں بھی موت آئے تے ملک شام دے اندر موت آوے۔ ملک شام ایک نبیاں دا ملک ہے، جویں اسی کہنے کہ مولا جدوں بھی موت آئے تے مینوں مدینہ شریف موت آوے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا جدوں بھی موت آوے مینوں ملک شام دے اندر موت آئے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ مولا میں اپنی قبر خود تیار کراں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی لحد اپنی قبر خود تیار کراں، موسیٰ نبی نے کیا۔ اور تیسری گل ہے کہ جدو میری قبر تیار ہو جائے تو میں قبر دے اندر لیٹاں، پھر میری روح پرواز کرنا۔ تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیاں تینیں دعاواں پوریاں کیتیاں سن کہ آپ نے جدو موت آئی ملک شام دے اندر آئی، آپ نے پھر قبر بنائی اپنی، اور پھر قبر دے اندر لیٹے، اللہ تعالیٰ دے فرشتے نے آپ دی روح قبض کرنا سی۔ وہ ہے کہ وہ نبی سن ہے کہ انہاں دی رب نے، کیونکہ نبی تے اللہ دا نمائندہ ہے، مخلوق وال ہدایت دین واسطے ہے، اسی تے گناہگار بندے ہیں، لیکن پھر بھی مولا نے ساڈے تے بڑا کرم کیتا ہے، بڑیاں مہربانیاں کیتیاں نے کہ تسی دیکھ دو کہ بڑے بڑے لوگ، میں پہلے عرض کیتی کہ اللہ تعالیٰ نے جو موت دا وقت مقرر کر دیتا ہے اودے تے موت آ کے رہے، اور پھر فرمایا کہ تسی قلعیاں دے اندر بھی چھپ جاؤ، موت تو انہوں تلاش کر لے گی۔ اللہ کو لے دعا منگیا کرو کہ اللہ سانو چنگی موت دے، آخری وقت جدو موت آئے اچھی موت آئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا آخری وقت آیا تو آپ رون لگ پہ، بیگم نے کہا وہ بلال، حضرت بلال حبشی دا آخری وقت آیا تو آپ دے گھر والے رون لگ پہ اور آپ مسکرا رہے سن۔ آپ دی اہلیہ نے کہا کہ اے بلال حبشی تو دیکھ بھی نہیں ہے کہ نزا دا وقت ہے، بیمار ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو کیوں ہنسدی پئی ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ اس کہا کہ میں تو اس وجہ تو رو رہی ہیں کہ میری اکھاں تو تسی اوجر ہون والے ہو، لیکن تواڈے مسکران دی وجہ کی ہے؟ تو حضرت بلال حبشی نے کہا کہ میں تو اس وجہ تو مسکرا رہے ہیں کہ جدو قبر دے اندر جاواں گا تو مدینے والے دا دیدار نصیب ہوئے گا، حضور نال میری ملاقات ہو جائے گی۔ کئی سال گزر گئے نے، حضور نال میری ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت بلال حبشی حضور دے ایسے عاشق سن، جدو حضور دا وصال ہو گیا نے تو آپ مدینے دی گلیاں میں دیوانہ طرح ٹکرا مار دے سن، اور لوگاں نو کہندے سن کہ کسی نے میرا محبوب ویکھیا ہو، کسی نے میرا یار ویکھیا ہو، اور آپ اسی جدائی دے اندر مدینہ الرسول چھڑ کے چلے گئے سن کہ مینوں یہ گلیاں دے اندر میرا یار نظر نہیں آ رہا۔ آپ ملک شام چلے گئے۔ حضرت بلال حبشی حضور دے وصال تو بعد کئی سالاں تو بعد میرے آقا علیہ السلام بلال حبشی نو خواب دے اندر ملے اور فرمایا او بلال چھڑ کے آ گئے ہیں، کچیاں یاریاں نے۔ تو حضرت بلال نو جدو حضور خواب دے اندر ملے تو آپ بڑے روئے، اور روندیاں روندیاں آپ گھر واپس پہنچے۔
اور آپ جس ویلے مدینہ شریف دے اندر پہنچے تو آپ نے دل دے اندر ایک خیال لے آئے، سوچے آئے سی حضور میں آتے گیا لیکن آن دا مزہ تائیں کہ جے سامنے بے کے اپنا مکھڑا دکھاوے۔ اور میاں صاحب فرما دینے ہجر تیرا جے اے پانی منگے تے کھونے نہ دے گیڑا، اور ہجر تیرا جے پانی منگے تے کھونے نہ دے گیڑا، اور جی کر دے آقا سامنے بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑا۔ بھائی تے پھر بھائی نے ہر بندے دا بازو ہے، ایک دوجے دے تسی بازو ہو، توڑے بھائی توڑے بازو نے۔ اج میرا بھائی فیصل چلا گیا ہے، باقی میرے بھائیاں نو اج نیرہ ہی نظر آ رہے ہیں، وہ دے بچیاں نو، دیاں تیاں نو، وہ دی ماں نو، وہ دے خاندان نو کہ ڈیسڈ میں کہ پتر ٹر گیا۔ تو پھر میاں صاحب نے آپ فرماتے ہیں کہ تو میلی تے سب جگ بیلی، آقا تو بیلی تے اور سب جگ بیلی تے اڑ بیلی بھی بیلی تے سجنہ بازی اے محمد بخش آج سنجی پئی حویلی۔ آج دیکھو نے فیصل دے کر دنیا دی ہر نعمت ہے لیکن یار نظر نہیں آ رہا، بیوی نو خامد نظر نہیں آ رہا، تیاں تے پترہ نو باپ نظر نہیں آ رہا، انہاں لئی حویلی سنجی ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتے جنا دے ساوے، اور جنوں بیلیاں میری آنکھیاں ڈھونڈ اجو نظر نہ آوے۔ تو حضرت بلال بڑے روئے مدینہ شریف آکے، آپ نو یار نظر نہیں آ رہے سے، آپ دا عقیدہ سی کہ میرے نبی زندہ نے۔ تو آپ در فاطمہ الزہرا تے چلے گئے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بڑا پیار دیتا حضور دے غلام صاحب، اصحاب رسول جمع ہو گئے، صحابہ نے کیا کہ او بلال اج جو اذان تے پڑھ کے سنا دے جو اذان مصطفیٰ دے زمانے وچ پڑھدا ہوندا سی۔ تو حضرت بلال روئے، کہنے لگے کہ گل تے تہاڈی ٹھیک ہے لیکن جدوں میں اذان پڑھدا سی تے میرا یار سامنے بیٹھا ہوندا سی، جدوں میں اذان پڑھدا سی نے اشہد ان محمدر کہ میں در رسول تے کھڑا ہوں، اشہد ان محمدر کہ میں در رسول تے کھڑا ہو کے کہہ رہا اشہد ان محمد رسول اللہ کہ اذان تے میں پڑھ سکنا ہوں، لیکن جی دے سامنے میں اذان پڑھدا سی وہ نظر نہیں آ رہا۔ علی کس نے سامنے پڑھا؟ اصحاب رسول بڑے پریشان ہوئے، حسنین کریمین دی خدمت بھی چلے گئے، بارگاہ حسن اور بارگاہ حسین دے اندر جا کے صحابہ نے اپیل کی تھی کہ تسی نواسہ مصطفیٰ ہو، جنت دے نوجوانہ دے سردار ہو، تے حضرت بلال حبشی ساریاں دی گلاں موڑ سکدے نے پر تہاڈی گل نہیں موڑ سکدے، تے آکھو انہاں نو اذان پڑھ کے سنان۔ جدو حسنین کریمین نے حضرت بلال حبشی نو کیا نے کہ اذان پڑھو، تو آپ نے اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے جدو ان محمد رسول اللہ کیا تو آپ نو سامنے یار نظر نہ آئے تو آپ دی چیخ نکل گئی، اور آپ اس قدر روئے کہ آپ نو اذان مکمل کرنا پاری ہو گیا سی، اور پورے مدینہ شریف دے اندر ایک ہچکی ایک کیفیت تاری سی جدائی مصطفیٰ دے اندر۔ تو میرا ذکر رہا سی کہ اے جدائی میرے بھی تے تواڈے وچ پینی ایک دن ویلا تواڈے تے بھی آنا تے میرے تے بھی آنا ہے جی۔ تسی یہ دیکھ دو کہ جس ویلے بندہ دنیا میں ٹر جاندے اسی کہنے ابھی چھیتی کرو انہوں آؤ، انہوں غسل کفن دواؤ، یہ جنازہ پڑھو، انہوں دفن کریے، کیونکہ رب دی امانت ہے۔
اسی رب دی امانت نہیں رکھ سکتے. اور اللہ دا نبی دا فرمان ہے کہ 3 کام ایسے نے کہ انہاں بھی تاخیر نہ کرنا. پہلا کام یہ ہے کہ جدو بندہ فوت ہو جائے انہوں غسل و کفن دے کے جنازہ پڑھ کے انہوں چھیتی قبر دے اندر دفن کرو. فرمایا کہ دوجا کام یہ ہے کہ جدو نماز دا وقت ہو جائے سارے کام چھڑ کے اپنی نماز وقت دے نال ادا کرو. تیسرا میرے حضور نے فرمایا کہ جدو تی جوان ہو جائے تے کوشش کرو کہ او دا نکاح کر کے انہوں اپنے گھر دے اندر ودا کر جائے. اللہ دے رسول نے تے ساڈی ہر موڑ تے رہنمائی فرمائی, ہر موقع تے رہنمائی فرمائی. اور اسی قربان جائیے اس رسول پاک دی شان تو کہ جنہیں اس دنیا دے اندر بھی ساڑھے تے کرم کیتا ہے, اور جدو اسی قبر دے اندر بھی جاواں گے حضور دا قبر دے اندر بھی دیدار نصیب ہوئے گا, اور حشر والے دن بھی مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہوئے گا. ہاں جی, لیکن انہاں لوگاں نو نصیب ہوئے گا جنہاں نے زندگی حضور دے نامے لائی ہوئے گا, حضور دی گل منی ہونی, حضور دے بن کے رہنا ہے. اور زندگی ہے یقین جانو فانی, اپنی زندگیاں دے رخ بدلو, ذکر خدا والا جاؤ, ذکر مصطفیٰ والا جاؤ. کدی بھی کوشش نہ کرو کہ میری زندگی دا کوئی وقت جڑا ہے غفلت دے اندر گزرے. میں ایک روایت دے اندر پڑھ رہا سی کہ ایک بندہ مچھلی پھڑن واسطے گیا تے نال اپنی دھی نو بھی لے کے گیا. وہ جس ویلے مچھلیاں پھڑ پھڑ کے دھی نو دیندا رہیا, دھی نو کہیا کہ تو بورے وچ پائی جا تے شامی کر ٹر چلیں گے. ایسا ہی ہوا ہے کہ شام تک جنیاں بھی مچھلیاں پھڑیاں وہ تھی ایک پاسوں پھڑ دی گئی, دوجے پاسے دریا دے اندر چھڑ دی گئی. شام دا جدو وقت ہویا تے باپ نے کہا کہ تیے ان تے توڑا پار گیا ہونا ہے, چلیے. اس کہا کہ باپ میں تے ساریاں ہی چھڑ دیتی ہیں, آزاد کر چھڑ دیا. باپ نے کہا تیے تو کی کام کیتا ہے, میں صبح دا کھپدا پیا نے محنت کیتی ہے. اس کہا کہ ابا ایک دن میں تواڈے کولوں تو سنیا سی کہ جیڑی مچھلی اللہ دے ذکر تو غافل ہو جائے وہ جال دے اندر پھنس جاندی. جیڑی مچھلی اللہ دے ذکر تو غافل ہو جائے وہ جال دے اندر پھنس جاندی ہے. میں تے مچھلیاں اس وجہ تو چھڈیاں نے کہ ایسا نہ ہوئے کہ غافل مچھلی کھا کے اسی بھی اللہ دے ذکر تو غافل ہو جائیے, اسی بھی اللہ دے ذکر تو معروم ہو جائیے. اسی کیوں ہے جی خوراک کھائیے کہ جیڑی سانو اللہ دے ذکر تو معروم رکھیا. اور آخری گلہ میں کر کے ختم کرنا چاہنا کہ اسی جو کچھ پڑھ دیاں کلمہ طیبہ پڑھ دیاں ادھا بڑا اجر ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان دینے کہ میں ایک دن اپنے شہر وچوں باہر نکلیا تو میں ویکھیا کہ ایک بندہ سڑک دے کنارے کھڑے ہو کے رو رہا سی. میں انہوں کہا بھئی تو کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں کہا جناب میں راتی ویکھیا ہے کہ میری ماں دی قبر دے اندر اگ بال رہی ہے, میری ماں دی قبر دے اندر اگ پہ بال دی ہے تے میں بڑا پریشان ہاں. حضرت خواجہ حسن بصری کہندے نے کہ میں اپنی ذات واسطے 70,000 پہلا کلمہ پڑھ کے رکھے ایسی کہ یا اللہ جدو میں مراں گا ایدہ ثواب میں نو بخش دینا, اس کلمے دے صدقے میرے گناہ معاف ہو جان. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کل لامی بے لیا. آپ نے 70,000 جو کلمہ شریف پڑھیا او دی ماں واسطے بخش دیتا. انہیں راتی خواب دے اندر پھر دیکھیا کہ او دی ماں جو ہے سی جنت دے باغات دے اندر سیر کر رہی سی. بڑا خوش ہویا. دوجے دن حضرت خواجہ حسن بصری نو ملیا تے کہنے لگے کہ حضور راتی میں پھر خواب دیکھیا سی اور میں دیکھیا کہ میری ماں جنت دے باغات دے اندر سیر کر رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بیلیا وہ سیر تیری وجہ تو نہیں بلکہ اللہ دے ذکر دی وجہ تو کر رہی ہے. میں 70,000 کلمہ شریف پڑھ کے رکھیا سی اپنے واسطے, لیکن جدو میں تیرا دکھ تے درد ویکھیا تیرا رونا دیکھیا تے میں تیری ماں نو بخش دیتا ہے. اس کلمہ طیبہ دیاں بڑیاں برکتاں. اور پھر اسی جو کل شریف پڑھ دیاں جدو اسی کوئی فوتگی ہو جائے اسی دو گھر جانے ہیں فوتگی دے اندر اتے اسی آنے ہیں فاتحہ شریف پڑھو, اسی الحمدو شریف پڑھ دیں, کل شریف پڑھ دیاں. میں ایک روایت دے اندر پڑھ رہے اسی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن آپ اپنی سواری تے گزر رہے سن, قبرستانہ بھی چو گزر ہویا تو آپ نے دیکھا کہ ایک قبر دے اندر چیخو پکار دی آواز آ رہی. عیسیٰ علیہ السلام دی سواری ڈر گئی, آپ چلے گئے. کچھ سالہ تو بعد جدو واپسی آئے آپ نے دیکھا کہ اسی قبر دے اتے اللہ دی رحمتاں دا نزول شروع. آپ نے کہا کہ مولا جدو لنگ کے گیا سی وہ تو حالتیں سی, ہن واپسی آیا تے حالتیں بنی پئی ہے, ایدی وجہ کی؟ تو رب نے کہا کہ وہ عیسیٰ نبی اصل گل لے سی کہ اے مرن والا جڑا بندہ ہے نا ایدی بیوی حاملہ سی, انہیں بچے نو جنم دیتا, او دی پرورش کی تھی, آج 4 سال عمر ہو گئی اور آج پہلا دن سی ایدی ماں نے ایدی انگلی پکڑ کے مدرسے مسجد اندر چھڑ کے آئی اور پہلے دنوں نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم,
آج انہیں پہلا دن پڑھیا بسم اللہ شریف تے میری رحمت نے گوارا نہ کیتا کہ جیدہ معصوم پتر زمین تے بے کے الرحمن تریم دیاں صفتان دا ذکر کرے تے او دے پیو دی قبر دے اندر عذاب ہوئے فرمایا کہ میں کل شریف دی برکت دی وجہ تو اور بسم اللہ شریف دی برکت دی وجہ تو میں دی ساری زندگی گناہاں والی جڑیو نیکی دے اندر تبدیل فرما چھے یہ بسم اللہ شریف دی اتنی برکت ہے کہ اسی بسم اللہ شریف پڑھئے گناہگار بندے دی بخشش ہو جائے بسم اللہ شریف دی اندر اتنی برکت ہے تو اللہ دا پورا قرآن پڑھو گے تے کنی برکت ہوگی قرآن پاک دیاں بڑیاں برکتانے درود پاک دیاں بڑیاں برکتانے کلمہ طیبہ دی بڑی برکت ہے استغفار دی بڑی برکت ہے نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے کہ ایک بندہ دنیا وچوں جائے گا تے بڑا گناہگار تے بڑا سیاہکار بڑے انہیں عذاب پکتے قبر دے اندر لیکن روز محشر جدو اٹھے گا وہ اپنے سارے گناہاں تو انجی پاک ہوئے گا جی میں آج جی کعبے وچوں ہو کے آئے ہیں وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں تا بڑا گناہگار سی پر تو میری قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنا چھڑے دی وجہ کی فرمایا تیرے پتر نے تیریاں تیاں نے تیریاں بیویاں نے تیریاں ماما نے پہن پراواں نے وہ سارے نے جڑا کلام پڑھ کے بخشیا سی میں او دے صدقے سارے گناہی معاف فرما چھڑے میں او دے صدقے سارے گناہ معاف فرما چھڑنے نے تو اس کلام پاک جو اسی پڑھنے آئے اے دا بھی بڑا فائدہ ہے اے دے صدقے جان والے نے ثواب ملتا ہے او دی قبر دے اندر راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے او میاں صاحب دے جو دو چار اشعار پڑھئے پھر دعا دی طرف چلیے حضرت میاں صاحب فرما دینے کہ ماں مرے تے او پہ کے مک دے آپ فرما دینے کہ ماں مرے تے پہ کے مک دے تے پیوں مرے کنڈ خالی او سجنہ بازی او محمد بخش آج کون کرے رکھوالی اور سکھیاں نال میں کھیڈن نکلی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں تے ماں ہوندی تے اور چڑھا دے اج پیو کولو کی بنگا ماں ہوندی تے اور چڑھا دی اج پیو کولو کی بنگا اور ساری عمر میں کے گزاری تے آخر سورے جانا اور لکھا ہے بھی میری ماں پہ کجے اور سس کجے تا جانا اور پائی پائیاں دے اور درد ونڈاون اور پائی پائیاں دے درد ونڈاون تے پائی پائیاں دیاں باواں اور باپ نے سر دے اور تاج محمد اور ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اور پائی پائیاں دیاں پائی پائیاں دے درد ونڈاون تے پائی پائیاں دیاں باواں اور باپ نے سر دے اور تاج محمد اور ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اور باپ نے سر دے اور تاج محمد اور ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اور ہجر تیرا جے اور پانی منگے تے کھونے نہ دے گیڑا جی کر دے آقا سمر بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑا تے تو بیلی تے او سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی او سجنہ بازی او محمد بخشا اج سنجی پئیے ہمیلی حضرت یوسف علیہ السلام آپ نو پائیاں نے جدو کھو دے اندر سٹیا آخری گل کرن لگے ہیں آخر کھو وچوں کڈیا کھوٹیا پیسیاں وچ ویچیا اور پھر ملک مصر دے اندر آپ گئے
ایک وقت آیا کہ آپ ملک مصر دے بادشاہ بن گئے. وہی بھائی جنہ زیادتیاں تے ظلم کر دے رہے, مار دے رہے, کھوٹے پیسے بیچ دے رہے, آخر مصر دے اندر قحط پہ گئے, غربت چھا گئی. حضرت یوسف نبی وقت دے حاکم تے بادشاہ بن گئے. آپ نے اعلان کر چھڑیا کہ بھی جدے کر دانے نہیں دانے لے جاؤ. وہ جدو ساری دنیا گندم لین واسطے آئی تے حضرت یوسف نبی دے بھرا بھی گندم لین واسطے آئے, راشن لین واسطے آئے. یوسف نبی ان کرسی تے بیٹھے سن, وہ جدو ان سامنے لگے نے قطار دے اندر راشن واسطے, اللہ دے نبی دی نگاہ پئی تو آپ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے کہ اج وہ بھرا جنہاں نے مینوں ماریا سی, ویچیا سی, خوہ دے اندر سٹیا سی, اج بادشاہاں دے بادشاہ, اج مینوں تو بادشاہ بنا چھڑیا ہے, انہاں نو فقیر بنا چھڑیا ہے. او جدو کول آئے آخر ویر سن بھرا سن تے آپ نے اپنے پتر نو کہا جا انہاں نو گھر لے جاؤ, انہاں دے ہاتھ منہ دھواؤ تے لنگر انہاں نو دیو. جدو خدمت توادہ کیتی تے سوچ کری کہ دوجے نو کہن لگے کہ سانو شک کے پیندا ہے کہ اے ہوئی یوسف نبی ہے جڑا ملک مصر دا بادشاہ بن کے بیٹھا ہے, اور یہ ساڈا ویر ہے, اے ہوئی ہے جنہوں اسی خوہ بھی سٹیا سی تے کھوٹے پیسے ویچیا سی تے اسی بیکاری بن گیا, اے وقت دا حاکم تے بادشاہ بن گئے. اللہ دے نبی دی بارگاہ وی جدو واپسی آئے کھانا شانا کھا کے تو اللہ دے نبی اپنے بھائی دے تعظیم وچ کھڑے ہو گئے, اپنے بھائی دے تعظیم وچ کھڑے ہو گئے, حالانکہ چھوٹے سن, بادشاہ سن وقت دے. جدو آپ پراواں دی تعظیم وچ کھڑے ہو گئے, پرا ایک مجرم دی حیثیت تو حضرت یوسف نبی دی بارگاہ وچ کھڑے سن. اج پتہ نہیں کی سانو سزا ملنی ہے, اج سانو کی سانو جڑا سی کیتا ہے او دی سانو انہیں سزا دینی ہے. حاکم وقت دا بادشاہ ہے. اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ کہن لگے حضور دسو کہ اج ساڈے نال سلوک کی کرو گے؟ پیغمبر دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. فرمایا کہ قال لا تثریب علیکم اليوم, فرمایا کہ اج فکر نہ کرو, اج تواڈے نال اوہی سلوک ہوے گا جڑا ویر ویراں نال سلوک کردے نے, جڑے بھرا بھراواں نال سلوک کردے نے. جاؤ تواڈیاں کیتیاں میں معاف کر چھڈا. تو بھائی بڑی چیز ہے, بھائی جیسی دولت دنیا وچ نہیں میسر ہو سکتی. اپنے بھراواں دی قدر کریا کرو. اللہ دے نبی جدو بچپن وچ حضرت حلیمہ سعدیہ دی گود وچ بیٹھے سن تے حضرت حلیمہ سعدیہ آپ نو سجے پاسوں دودھ پلاندی سی, آپ نو سجے پاسوں دودھ پلاندی سی. تے ایک دن حضرت حلیمہ نے سوچیا کہ میں کھبے پاسوں بھی سرکار نو دودھ پلاواں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے جدو حضور دا چہرہ مبارک کھبے پاسے کیتا نے دودھ دے کول, تے سرکار نے لب بھی بند کر لے, اکھاں بھی بند کرنیاں. حضور نے بچپن وچ سمجھا دیتا کہ ماں میں اپنے بھائی دا حق کھان واسطے نہیں آیا بلکہ حق دین واسطے آیا. اللہ تعالیٰ میری رب دی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم